ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مصطفیٰ کو صحیح البخاری جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 7 جو ہے باب من الدین الفرار من الفتن کے تحت اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 19 ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف میں جو ہے 6 جگہ اور بھی ذکر فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 2786، 3300 اور 3600 اور 6494، 6495، 7088۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا، اور حدیث نمبر جو ہے 1888 ہے، 2 جگہ ذکر فرمایا۔ امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا، حدیث نمبر 2485 ہے، اور حدیث نمبر 4267 ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا اپنی جامع میں، حدیث نمبر 1660 ہے۔ امام نسائی نے اپنی جو ہے سنن میں اس حدیث مصطفیٰ کو 2 جگہ ذکر فرمایا۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس حدیث مصطفیٰ کو جو ہے 2 جگہ ذکر فرمایا۔ امام مالک نے اپنی موطا میں 2 حدیث کو 1 جگہ ذکر فرمایا، حدیث نمبر 2781 ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مصطفیٰ کو اپنی مسند میں مسند ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت 8 جگہ اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 11032، 11125، 11254 اور حدیث نمبر 11322، 11391، 11535، 11542، 11838 حدیث نمبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث مصطفیٰ کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری ان کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، جو ہے، اور یہ مقدس و متبرک صحابی رسول ہیں۔ اور حدیث مصطفیٰ کا جو ہے ترجمہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب وہ زمانہ آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زبان فیض ترجمان سے آبدار کلمات جو نکلے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ آج کے بدعقیدہ، آج کے وہابیہ، دیابنہ، تبلیغی جماعت، غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، لیکن عقیدہ ہمارا تو وہی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دیکھو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال، ان یکون خیر مال المسلم، مسلمان کا بہترین مال کیا ہوگا؟ بہترین مال جو ہے بکریاں ہوں گی، غنم، بکریاں ہوں گی۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، کہ وہ جو بہترین مال جو بکریوں کی شکل میں یعنی بکریاں ہوں گی، تو جنہیں ساتھ وہ مسلمان لے کر جو ہے اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بارش
کا جہاں پانی گرتا ہے وہاں جو ہے لوگ اپنے دین کے فتنوں کی وجہ سے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے جو ہے لوگ چلے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا زمانہ آئے گا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں فتنوں سے حفاظت دین کی خاطر اپنے ساتھ لے کر جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں پر وہ بندہ چلا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ ان قریب ایسا فتنہ اور فساد کا جو ہے دور ہوگا، فتنہ و فساد پرفتن دور آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا کہ جو ہے آدمی مل جل کر رہنے میں دین کی حفاظت نہیں کر پائے گا، اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر! تو خلوت نشینی اختیار کرے گا، اور خلوت نشینی کے لیے بکریاں ساتھ لے کر پہاڑوں اور چوٹیوں پر جو ہے جہاں بارش کا پانی جمع ہو رہا ہو یا جو ہے جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے پہاڑوں پر، تو ایسی جو ہے جگہوں پر وہ بندہ چلا جائے۔ کیوں؟ دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، ایمان کو وہ قیمتی شے جانے گا، وہ بندہ جو ہے یہ عمل کرے گا، اور تاکہ اس کے اور بکریوں کے لیے پانی کی سہولت رہے، وہ بکریوں کے دودھ پر قناعت کر کے اپنا وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تحلیلات میں، ذکر الہیہ میں، ذکر و اذکار میں وہ بندہ جو ہے گزار دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی کہ فتنہ و فساد کا ایسا زمانہ آئے گا، بادر بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، بارش کے قطرات کے مانند جو ہے فتنے رونما ہوں گے۔ اللہ اکبر! کہ ایسا فتنہ کہ ان فتنوں میں جو ہے ہر کس و ناکس جو ہے مبتلا ہو جائے گا، اور صبح کو انسان یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ بندہ جو ہے دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کے عوض اپنا ایمان بیچ دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہے۔ ارے وہابیوں، پڑھتے نہیں ہو حدیث مصطفیٰ، صرف بخاری کا رٹا لگاتے ہو کہ ہاں ہم بخاری پڑھتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں۔ کم از کم بخاری شریف کی حدیث کو پڑھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا یتدبرون القرآن، قرآن مقدس کی آیتیں بھی پڑھتے ہو تو وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقدس رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ارے جنت کے بارے میں کس نے بتایا؟ جہنم کے بارے میں کس نے بتایا؟ فتنوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت امام مہدی کے بارے میں کس نے بتایا؟ عذاب قبر کے بارے میں کس نے بتایا؟ عذاب حشر کے بارے میں کس نے بتایا؟ جنت و دوزخ کے بارے میں کس نے بتایا؟ جبریل کے بارے میں کس نے بتایا؟ میکائیل کے بارے میں کس نے بتایا؟ اسرافیل کے بارے میں کس نے بتایا؟ اسرائیل کے بارے میں کس نے بتایا؟ ملک الموت کے بارے میں کس نے بتایا؟ منکر نکیر کے بارے میں کس نے بتایا؟ اور بتاؤ دو فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ قبر میں عذاب ہوتا ہے یہ کس نے بتایا؟ اور قرب قیامت یہ نشانیاں ہوں گی کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہوگا، اور جو ہے فتنے رونما ہوں گے، اور پھر آقا نے فرمایا کہ دجال نکلے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ تو یہ ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہو، حدیثیں پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، اس کے باوجود بھی علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہو۔ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے عقائد باطلہ و افکار خیالات فاسدہ سے توبہ کرو، اور وہ عقیدہ اپناؤ جو صحابہ نے جو ہے ہمیں عقیدہ دیا، جو تابعین نے عقیدہ دیا، جو تبع تابعین نے عقیدہ دیا، جو ائمہ مجتہدین نے عقیدہ دیا، جو عقیدہ امام اعظم کا ہے، جو عقیدہ امام مالک کا ہے، جو عقیدہ امام شافعی کا ہے، جو عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے، جو تمام اغواص کا، ابدال کا، اوتاد کا، اقطاب کا، افراد کا، علماء کا، نقبا کا، نجبا کا، جو ہے صوفیہ کا جو عقیدہ ہے، جو عقائد ہیں، انہی عقائد پر تم بھی گامزن ہو جاؤ۔ اور وہ کیا عقیدہ ہے، ان کے کیا عقائد ہیں؟ وہی عقائد ہیں جو اہل سنت و جماعت، جو آج کے دور حاضر میں سواد اعظم مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ کیا عقیدہ ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس و متبرک حدیث مصطفیٰ پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔